وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 730، آیت نمبر 193 سے 195، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہمارا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدائے عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا
أنفسهم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 193، لفظی ترجمہ: وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں سیدھی راستے پر آنے کی دعوت دو، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، ادعوتموہم، یا تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، دونوں صورتیں تمہارے لیے یکساں ہی رہے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہاری ہی طرح کے لوگ ہیں۔ فادعوہم، تو تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، ان سے دعائیں مانگو، یعنی فادعوہم، ان سے دعائیں مانگو، فلیستجیبوا لکم، تو وہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں، یعنی بات مان لیں تمہاری، اسی طرح ہو جائے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ اس سے پکڑے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ اس سے دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ اس سے سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، آپ ان سے کہیے کہ تم بلا لو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر تم سب میرے خلاف مل کر تدبیریں کرو، فلا تنظرون، اور پھر مجھے مہلت نہ دو۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف ہے، اور یعنی توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید ہی اس کا مرکزی موضوع ہے، اور توحید انسان کی زندگی میں ایک بنیادی کردار رکھتا ہے۔ توحید ہی انسان کو کامیابی، یعنی توحید کو اگر انسان قبول کر لے تو یہ کامیاب ہو جاتا ہے، اگر نہ کرے تو یہ ناکام رہتا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ توحید خالص اللہ کو پکارنے کا نام ہے، اور توحید کی بس ایک ہی قسم ہے، اور وہ ہے خالص اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا۔ جبکہ شرک کی مختلف اقسام ہیں، اور مختلف طریقوں سے شرک کیا جاتا ہے، گمراہی کے راستے بہت ہیں، اور ہدایت ایک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج کا جو سبق ہے اس میں آپ اگر دیکھیں گے تو کہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سنتے نہیں ہیں، کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہاری طرح کی مخلوق ہے، یعنی تمہاری طرح یعنی مخلوق ہے، تم بھی پیدا شدہ ہو، یہ بھی پیدا شدہ ہیں، کہیں یہ کہا جا رہا ہے، یعنی مختلف، اس میں اگر آپ یعنی غور کریں تو مختلف قسم کے اقسام کی مختلف اقسام کے شرک کا تذکرہ ہے۔ اور دیکھیں، میں تھوڑا سا اگر آپ کو یعنی مختصر طور پہ اپنے الفاظ میں تھوڑا سا بیان کر دوں شرک کے بارے میں۔ دیکھیں، شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کو بھول کے غیر کو پکاریں۔ اب وہ غیر کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ بت بھی ہو سکتے ہیں، جن کو جاہل لوگ جو ہیں یعنی خالص ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور اصل میں جو یہ شرک ہے عام طور پہ یہ ہوتا ہے، یہ بت جو بنے ہوتے ہیں یہ کسی کی یاد میں ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنا لیا ہے، یا ان کو خدا قرار دے دیا ہے عیسائیوں نے، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، یغوث، یعوق اور ایسے مختلف قسم کے نام جو ہیں مشرکین مکہ کے،
تو یہ ہوتا ہے کہ بعض ان کو جو لوگ اچھے لگتے تھے پھر ان کی مورت بنا لیتے تھے، اور ان کی یاد کے لیے مورت، یعنی جو ان کا اعلیٰ جو بت پرست اعلیٰ ذہن رکھتے تھے وہ بت کو ایک یاد کے لیے بنا دیتے تھے، اور پھر ان کے سامنے جھکتے تھے۔ اور کچھ جو نچلے طبقے کے لوگ تھے تو وہ صرف بتوں ہی کو معبود سمجھتے تھے، یعنی اصل میں یہ رہتا ہے نا، انسان جب سوچ اور فکر سے کام نہیں لیتا تو پھر اس کے ذہن کے دریچے مختلف ہیں، آئی کیو لیول ہم جسے کہتے ہیں نا، مختلف ہو جاتا ہے آئی کیو لیول۔ میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں تو توحید پہ بات مختصر کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں، خواہشات نفسانی بھی ایک بت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں جب آپ اللہ کے حکم کے سامنے خواہشات نفس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ یہ تو قرآن میں بھی اسی طرح کا ہے۔ پھر شیطان نفس، یہ شیطانی وسوسات کو اگر آپ قبول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیطان کو بت بنا لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے، یا شیطان کو خدا بنا لیا، الہ بنا لیا۔ یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود جو ہے وہ اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ تو مختلف اقسام کے بت ہیں لیکن تمام باطل ہیں۔ اور دیکھیں، طاغوت کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں، اگر آپ غور کریں، طاغوت فمن وہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد ہوتا ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے اس مضبوط ہینڈل کو پکڑ لیا، لن انفصام لہا، اب وہ اس سے نہیں چھوٹے گا۔ اب بت پرستی کو محدود کر لینا، اب ہمارے ذہن میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے اپنے مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بت پرست نہیں ہیں، حالانکہ ہم نے غیر اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوا ہے۔ مٹیریل کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، دنیا کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص دنیاوی مفادات کا پابند ہے، ہماری ہر تعلق کی بنیاد جو ہے دنیا ہے، دنیاوی مفادات ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیں، اور یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ دنیاوی بھی دیکھیں، زندگی کی بنیاد اللہ ہونی چاہیے اور ہمارا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اب یہ جو مضمون میں نے ابھی ترجمہ پڑھا اور جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، گزشتہ اس میں بھی آیا تھا، یہی مضمون تھا، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون۔ آپ دیکھیں نا، یہ تمام جو ہے مضمون شرک کا چلا رہا ہے، لیکن میں تو اپنے شرک کا تذکرہ کروں گا جس شرک میں ہم مبتلا ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور طرف آپ نے اگر رخ کر لیا تو آپ مشرک قرار پائیں گے قرآن کے حساب سے۔ مسلمان کون ہے اور کامیاب کون ہے، اس کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی بات ہی سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو بندگی، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اگر میں یعنی مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ شروع سے تھوڑا سا اختصار کے طور پہ آپ کو یہ بت پرستی، شرک اور توحید کی بات میں بتا دوں۔
قرآن کے حساب سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اس بات میں تو آپ کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ ہمارا بالکل اس پر کوئی یقین نہیں ہے، اور ہمارا یقین ماننا یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنایا ہے، دنیا میں ہی ہم نے رہنا ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی ہماری اصل کامیابی ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ یہ محبوب علیہ السلام کی واضح بات ہے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اخروی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ اب اگر کوئی ظاہر کی کامیابی کو اصل سمجھ لے تو اب اس کا سر اطاعت جو ہے وہ باطل کے سامنے جھک جائے گا، غیر کے سامنے جھکے گا، اب یہ اللہ کی نہیں مانے گا۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ تو دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، منزل اللہ، مقصود اللہ، محبوب اللہ، مطلوب اللہ۔ اب اس کا راستہ کیا ہے؟ یعنی اللہ، اگر آپ یہ سب الفاظ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اب اس کا راستہ کیا ہے؟ جائیں گے کیسے؟ یہ سب کریں گے کیسے کہ ایک اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں تو پھر آپ کا کام بن جائے گا۔ ایک اللہ کے حکم کے سامنے، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں راستہ یہ بنایا ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، تو اب آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، آپ کو اپنا رخ اللہ کے سامنے پھیرنا ہوگا اور کہہ دینا ہوگا کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور پھر زندگی اور موت اور تمام زندگی کو، دنیا کی زندگی کو آپ کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہوگا۔ آپ کا جینا مرنا اور آپ کی تمام جو آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کرنی ہوں گی۔ ایک حدیث ہے بڑی پیاری، اور اس میں مختصر ہے لیکن جامع حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے، جس نے دیا اللہ کے واسطے، جس نے روکا اللہ کے واسطے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ توحید کو سرکار پہچاننے کی کوشش کریں کہ توحید ہے کیا۔ اگر آپ کے آپ نے اپنا سر خم نہیں کیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے تو آپ موحد نہیں ہیں، آپ مشرک ہیں۔ یہ آسان بات میں کہہ رہا ہوں، یعنی آپ بغیر اس کے کہ مجھے آپ سے کوئی بغض ہے یا دشمنی ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ اگر آپ نے سمجھنے کے لیے یہ مضمون نہیں سن رہے تو پھر سننا بند کر دیجئے۔ یعنی اگر آپ کا مقصود سمجھنا نہیں ہے تو پھر یہ مضمون نہ سنیں، ہم تو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بھیا۔ خود سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھائیں گے۔ تو یہ دیکھیں آپ، بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں اسی مضمون کو لے کے۔ تو شرک کو آپ پہچانیں، ہم سب لوگ تقریباً شرک میں مبتلا ہیں۔ اللہ کی طرف نہ ہمارا رخ ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمارا معبود ہے نہ ہم اسے معبود واحد بنانا چاہتے ہیں۔ معبود واحد کیا، یہ تو دیکھیں بس اصلی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسی بس باتیں ہیں کہ ہمارا معبود اللہ ہے، ہم لا الہ الا اللہ، آپ تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں،
گٹھلیاں پھینک دیتے ہیں زمین پہ، پڑھو جی لا الہ الا اللہ، وہ آیت کریمہ کا ورد کرو، بڑی بڑی مشکلات رفع ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا ورد کرتے رہتے ہیں۔ بر زبان اللہ اللہ، در دل گوہر، این چنی تسبیح کہہ دارت اثر۔ زبان پہ اللہ اللہ ہے، دل میں جو ہے وہ غیر اللہ بھرا ہوا ہے آپ کے، دنیا ہے، مال و دولت کی محبت ہے، یہ ساری محبتیں آپ نے پالی ہوئی ہیں۔ آپ اپنے دل کو ذرا ٹٹولیں نا، خود ہی ٹٹولیں۔ مجھ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کے دل میں کوئی بت ہیں یا بت خانہ موجود ہے، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ ایک بتانے والے نے تمہیں بتایا تھا، تم نے کیوں نہ سوچا اس بات پہ؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، کیونکہ میں تو اللہ ہی میں تو بھیا اللہ ہی کا بندہ ہوں، اور اللہ ہی کی طرف سے جو حکم ہے وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اللہ کا کلام پہنچا رہا ہوں، اللہ کا قرآن پہ بات ہم کر رہے ہیں، تو میری تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ آپ سے میں کسی اجرت کا طلبگار ہوں، بس۔ تو آپ اپنے فائدے میں خود ہی سوچیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک خزانہ چاہیے، تو میں تو اس خزانے کا نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، ایک بہت بڑے خزانے کا نقشہ میں آپ کے سامنے بڑے آسان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں بھیا، اور آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا اس کے عوض۔ یا تو کمیشن ہوتا ہے، سودوں میں کمیشن ہوتا ہے، بہت بڑا سودا ہوگا، بہت کمیشن ہوگا، ایک پائی کمیشن میں آپ سے نہیں مانگتا، بہت بڑے خزانے کا آپ کو میں فری میں نقشہ بتا رہا ہوں۔ نقشہ یہ ہے جنت کا، جنت تو آپ دیکھ لیں، آپ کا مکان تو جواہر یاقوت سے بنا ہوگا، اس کی مٹی جو ہے مشک و عنبر سے بنی ہوگی، سبحان اللہ، آپ کوئی تصور اس وقت نہیں کر سکتے۔ لیکن اسی جنت کا جس میں رب کی ملاقات ہے، معین ڈن ہے، اس کا میں آپ کو نقشہ بتا رہا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے بھیا، جہنم جانا ہے تو جائیے، ہم تو بڑی خوشی سے جہنم کا سودا کر لیا ہے۔ اس وقت عملی طور پہ ہم سب راضی ہیں کہ جہنم کا نچلے سے نچلا درجہ ہمیں دے دیا جائے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی کسی بات پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ جہنم پر نہ یقین ہونے کی وجہ سے ہم جہنم میں جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، غیر شعوری طور پہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، خواہ جنت کا ہے جہنم کا ہے، دونوں سچے ہیں۔ اب جہنم تو بنا کسی کوشش کے ملے گی، جنت کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور آپ وہ کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جائیں آپ کا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے لیے جہنم بنائی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کھلے طور پہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ کو غلطی نہ رہے، کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وہ لوگ جو جنت میں جانے کی کوشش نہیں کریں گے وہ جنت نہیں جا سکیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج جنت تو ہمارے مقاصد عالیہ میں شامل ہی نہیں ہے، جنت جانا ہاں، دنیا اور دنیا۔ آپ دیکھ لیں، اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، مطلب یہ سوئے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ سوئے رہیں گے تو اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، آپ کو جاگنا ہوگا اپنے فائدے کے لیے، خود ہی جاگے، خود ہی ڈھونڈے راستہ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں راستہ، اللہ تعالیٰ کے اور بھی بندے، بتیرے بندے جو اللہ کا راستہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو اس راستے پر چلانے کی کوشش بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود ہی جانا ہوگا، شرک سے آپ نے خود بچنا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ ہاں، رسول آئے ہیں، راستہ بتایا ہے، جنت جانے کی دعوت بھی دے رہے ہیں آپ کو کہ اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چلو، جنت پہنچ جاؤ گے۔ ہم لوگ جنت کے راستے، یعنی جنت کا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، اللہ ان ربی علی صراط مستقیم، رب تو سیدھے راستے پر ہے،
ہم سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر جائیں جہنم میں۔ کھلی طور پہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری زندگی کے کیا پتہ لگتا ہے، آج ہوں کل نہیں ہوں گا۔ آپ کو خود ہی جانا ہوگا، خود ہی کوشش کرنی ہوگی۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راہ میں محنت کرو جس طرح کے محنت کا حق ہے۔ ہم دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، جبکہ دنیا تو حاصل ہونی نہیں ہے۔ دنیا تو اگر حاصل آپ کر بھی لیں گے، مال و دولت اور جائیداد اور بلڈنگیں اگر آپ اپنے نام کروا بھی لیں گے، تو بس موت تک کا سارا کھیل ہے۔ آپ کی موت کے بعد سب کچھ دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ جب آپ کو پھانسی ہو جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی۔ موت کیا ہے؟ ایک پھانسی ہے جو ملک موت آپ کو دے دے گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اس پھانسی کے لیے کسی پھانسی کے تختے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھانسی کے وہ گھر میں لیٹے لیٹے یا کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو دیکھیں، ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں ایک یعنی آج میرے خیال سے چوتھا دن ہے، ہاں، کیونکہ وہ دکان کھل گئی ہے، جو مالک تھا اس کا مر گیا، تو وہ آج چوتھا دن ہے، 2020 2 ستمبر آج ڈیٹ ہے۔ تو وہ خیر ہمارا پڑوسی تھا اور بچپن کا ساتھی تھا۔ میری عمر کو دیکھ لیں، تھوڑا سا ہی مجھ سے چھوٹا ہوگا، بال بچے دار آدمی، بوڑھا۔ تو میں نے پوچھا اس سے، آج ان کی دکان بھی کھل گئی، تو نوکر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیسے، کیا ہوا نیک کو؟ کہتا ہے ٹھیک ٹھاک تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، اور یعنی موت کی شامی کو آیا تھا، خوب داڑھی واڑی بنوا لی تھی، اور آیا، گھر گیا، مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ موت ہے سرکار، یہ پھانسی ہے، آپ کو کسی بھی وقت آپ کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا، اور یہ آپ کی خوشی سے نہیں ہوگی، آپ کی خوشی سے نہیں آئے گی، اچانک آئے گی، اچانک آئے گی، بغتتاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچانک آئے گی، آپ اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے۔ اور تیاری جو ہے وہ اس سے پہلے آپ نے موت سے آنے سے پہلے تیاری کرنی ہوگی۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا یہی اس میں کہ بھئی یہ میں نے وہ ایک کلپ بنایا تھا نا، وہ گناہ کا اور سرکشی کا، تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ گناہ کی معافی ہو سکتی ہے اور سرکشی کی نہیں ہو سکتی، تو خیر اس نے جو بھی مطلب لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے سرکش جو مشرک لوگ ہیں ان کی تو معافی نہیں ہے نا، مشرک کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں۔ ہاں دنیا میں اس کو تو خیر میں نے جواب دے دیا، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں دنیا میں ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے۔ مشرکین شرک کرتے تھے، جو بھی تھے، یہ مہاجرین جو تھے سارے لوگ مشرک ہی تھے۔ دین اسلام تو حضور تشریف نہیں لائے تو سارے مطلب اکثریت جو ہے وہ مشرک تھی، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام کا مطلب آپ نے توبہ کر لی اور اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چل پڑے، تو سارے گناہ شرک سمیت سارے گناہ معاف ہوتے۔ دنیا میں موت سے پہلے جب تک آپ پہ نزا نہیں آئی ہیں، علامات موت نہیں آئی ہیں، آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن آپ توبہ موت کا، علامات موت کا تو آپ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے موت کب آئے گی؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ موت میری کب آئے گی۔ تو جب موت نہیں آئے گی، آپ کو پتہ نہیں ہے وقت کا، تو ابھی اسی وقت توبہ کر لیں، خلوص۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کر لو، مخلص توبہ کر لو۔ ایک تو توبہ آپ کرتے ہیں وہ جو عام فیس بک پہ لکھا ہوتا ہے
استغفار لکھا ہوتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، تو یہ بڑا کوئی عجیب سا تصور ہے۔ وہ پوسٹ پہ لکھا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کریں، پتہ نہیں آپ کی وجہ سے کتنے لوگ آج توبہ کر لیں گے۔ بے وقوف ہیں سارے۔ توبہ یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ تسبیح پہ یا الفاظ سے توبہ کر لیں، توبہ تو رخ پھیرنے کا نام ہے۔ جب تک آپ نے اپنا رخ نہ پھیرا ہو تسبیحات آپ پھیرتے جائیں نا، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال بے وقوف، ہم تو بے وقوف بنے ہوئے ہیں، اور بے وقوفی سے ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے اخروی زندگی پہ۔ تو مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے ہمارا، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ بہرحال میں تبرک کے لیے آیات پڑھتا ہوں، سبق پھر ابھی جاری رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين الهم ارجل يمشون بها ام لهم اید یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو۔ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين۔ مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں۔ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو،
اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔